أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کربلا چہلم کو کربلا میں جبائی وہ بیبیاں سادات کربلا. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولا نادہم اجمعین. میری سکینہ سو جا، ہاں میری سکینہ سو جا، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. ارے جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں، آجا آنکھوں پہ تیرے نادے علی دم کر دوں. دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. اور باپ کے سینے پہ عادت تھی تجھے سونے کی، ارے میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی، ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. ارے 4 برسوں میں نہ زحمت دی کبھی تو نے مجھے، اپنی خدمت کا مجھے آج تو موقع دے دے. ہوگا احسان تیرا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر
کی جگہ میری سکینہ سو جا. قید خانے میں جو آ جائیں گے تیرے بابا، ارے خود اٹھا دوں گی تجھے شانہ ہلا کر تیرا. ارے اچھا کچھ دیر ذرا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. ارے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے تیرا درد جگر، اور یہ بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے مگر. اب نہ آئے گا چچا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. ارے صابروں کا یہ کرینہ تو نہیں ہے بی بی، یہ ہے پردیس مدینہ تو نہیں ہے بی بی. ارے کر کے بس شکر خدا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں سادات کربلا. فاتحہ. اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم. جسمہ مقدس معطر مطہر منور. نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب. تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین الملقب بطاخ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین. المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله. اذان محترم، آج چہلم کا دن ہے اور یہ ہماری کپاسواڑی بمبئی کے چہلم کے عشرے کی آخری مجلس، اور اس عشرے میں جیسے کہ آپ حضرات کو علم ہے اور آپ حضرات مسلسل سنتے چلے آ رہے تھے، ہم نے جو موضوع گفتگو طے کیا تھا وہ تھا مغفرت کی شرطیں، کہ انسان ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ بخشا گیا اور بخشا جائے گا یا بخشا ہوا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یقیناً محبان اہل بیت کو تکلیف نہیں ہوگی، اور یقیناً محبان اہل بیت ایک دن ضرور جنت میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ان حالات سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیے، اللہ ان خطاؤں کو معاف کرے گا جس کی پوچھ اللہ کرتا ہے، لیکن وہ خطائیں جو دوسروں کا حق کھا لینے میں لے لینے میں، انہی سے معافی منگوانی پڑتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک تو وہ، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کلیئرلی قرآن مجید میں کہ کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے کہ کون کون بخشے جائیں گے، جن میں 10 شرطیں ہیں، اور یہ 10 شرطیں ہم مسلسل ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے پیش کرتے رہے۔ مسلمان کی شرط ہے تو مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، دکھاوا نہ کرنے والا کسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر سچا کون ہے، صابر کون ہے، خاشعین کسے کہتے ہیں، صائمین کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو گئی اب تک۔ یہ ہماری 9ویں مجلس ہے اور شرطیں 10 ہے۔ شرط نمبر 9 یہ ہے کہ والحافظین فروجہم والحافظات، جو اپنے عفت کو، اپنی پاک دامنی کو بچانے والے مرد اور عورتیں۔ اس کے بعد کی آخری شرط یہ ہے کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ مغفرۃ واجرا عظیما، اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ عزیز من، اب یہ 2 چیزوں کو آج کی مجلس میں مجھے ختم کرنا ہے، چونکہ آج عشرے کی آخری مجلس ہے۔ مختصر سے وقت میں ان دونوں چیزوں کو مجھے کمپلیٹ کرنا ہے۔ والحافظین فروجہم والحافظات سے کیا مراد ہے، اور والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات سے کیا مراد ہے۔ کلیئر ترجمہ کیا ہے؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہاں پہ انسان کب اپنی پاک دامنی کو بچائے گا، کب اپنی عزت کو بچائے گا، جب اس میں حیا ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ نے کہا کہ الحیا بالایمان، حیا ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جہاں ایمان نہیں ہوتا ہے وہ حیا نہیں ہوتی ہے۔
وہاں کپڑے بھی چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے، بدن کی نمائش بھی ہو جائے گی، وہاں نامحرم اور محرم کی کوئی تمیز نہیں رہے گی۔ اور ایک جگہ کہا کہ الحیا من الشعبۃ الایمان، ایمان کے ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ کا نام حیا ہے، یعنی حیا کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، حیا کا ہونا ضروری ہے۔ اور ایک جگہ رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو زنا سے بہت دور رہنا، ایون قرآن کی آیت ہے لا تقربوا زنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ جو زنا کرتا ہے خدا نخواستہ اس کے کئی نقصانات ہیں۔ ایک تو دنیا اس کی خراب ہو جاتی ہے، دوسرے آخرت بھی اس کی خراب ہو جاتی ہے، اس سے دین جاتا رہتا ہے، اس سے ایمان چلا جاتا ہے، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ اسے نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ زیادہ زنا کرنے والے توبہ بھی نہیں کر پاتے، ایک وہ مقام آتا ہے کہ وہ عادی ہو جاتے ہیں، پھر زنا کو گناہ نہیں سمجھتے وہ لوگ۔ لیکن جو پہلی مرتبہ خدا نخواستہ اگر کوئی اس کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے نفس اسے اندر سے جھنجھوڑنے لگتا ہے، تم نے بہت غلط کیا، وہ روتا ہے، پچھتاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ وہی غلطی کیا، اس مرتبہ روتا نہیں ہے، بس تھوڑی سی توبہ کر لیتا ہے، دوبارہ وہی غلطی کیا، پھر اس سے توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق اللہ اس سے چھین لیتا ہے، اور وہ شیطان کا بندہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ بظاہر جتنا بھی وہ مسلمان نظر آئے، بظاہر جیسے بھی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہو، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ زنا ایک بہت بڑی بیماری کا نام، ایک مرتبہ انسان اس کا عادی اگر ہو جائے خدا نخواستہ تو اس کی زندگی تہو بالا ہو جاتی ہے، اس کی صحت کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں بہت برا عذاب رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کیا کیا، فرسٹ سٹیپ پر ہی پابندی لگا دی کہ دیکھو نامحرم کی طرف مت دیکھو، آدمی دیکھے گا تو نگاہ اس سے چہرے سے پھسل کے پھر اس کے بدن پہ جائے گی، پھر شیطان ورغلائے گا، اب تو آگے سے دیکھا ذرا پیچھے سے بھی دیکھو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہ اس آفت سے تمام مومنین و مومنات کو محفوظ رکھے۔ لیکن آج کل کا میڈیا اس کو اتنا عام بنا دیا ہے، سوشل ریلیشن شپ کے نام سے اس کو ایک معمولی چیز قرار دے دی ہے۔ یہی فرق ہے عام انسان میں اور ایک مسلمان میں۔ سچا مسلمان، سچا مومن اتنا ڈرتا ہے جیسے کوئی الیکٹرک شاک سے ڈرتا ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ وائر کھلا ہوا ہے اور اس میں کرنٹ دوڑ رہا ہے، آپ سے اگر کوئی کہے اس کو ایسے چھو لو، آپ کبھی نہیں مانیں گے، نہیں مجھے شوق لگے گا، اس میں زندگی بھی جا سکتی ہے۔ تو ایک الیکٹرک وائر سے جتنا آدمی ڈرتا ہے اس سے کئی زیادہ اس کو ڈرنا چاہیے زنا سے۔ اور زنا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلا سٹیپ ہے نگاہ، نامحرم کی طرف۔ اللہ نے وہی پہ پابندی لگا دی کہ نامحرم کی طرف مت دیکھو۔ جہاں انسان دیکھتا ہے وہیں سے اس کے خیالات بھٹکتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں پردہ رکھا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی جہاد ہے، مردوں کے لیے بھی جہاد ہے۔ فرق کیا ہے؟ مرد جہاد کے لیے میدان میں آتا ہے اور اس کی جنگ وہاں ہوتی ہے، مرد دشمن سے لڑتا ہے، عورت نامحرم سے جہاد کرتی ہے۔ مرد دشمن کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتا، عورت نامحرم کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دے گی۔ مومن مرد دشمن کے تلوار کا جواب بالکل تابڑ توڑ طریقے سے دیتا ہے، اور مومن عورت نامحرم کا جواب منہ توڑ انداز میں دیتی ہے۔
اس لیے ائمہ معصومین کہتے ہیں نامحرم سے مسکرا کے بھی بات مت کرنا، یا مسکراہٹ کا مطلب ایکسیپٹنس، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا۔ اسی لیے شریعت نے دیگر طریقے رکھے، نکاح کر لو، جلد چھوٹی عمر میں نکاح کر دینا بہت سے حرام چیزوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ دشمن سرنگیں کھود کے ہم تک پہنچ سکتا ہے، مرد مجاہد تک پہنچ سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے جو دشمن ہے نامحرم، وہ گفٹس کے ذریعے سے اپنے مطلب کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ پردہ ضروری ہے، پردے سے حیا باقی رہتی ہے۔ جن بچیوں کو بچپن سے اسکارف پہننے کی عادت ہے وہ بڑی ہو کے پریشان نہیں ہوتی، جسے بچپن سے عادت نہیں ہوتی اور بڑی ہونے کے بعد اس کے لیے اسکارف ایک بوجھ ہو جاتا ہے، چادر ایک بوجھ ہو جاتی ہے، پردہ ایک بوجھ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ انسان کو چاہیے کہ اسلامی چیزوں کی جو ہے نا پابندی کرے۔ اسلام کی اگر کوئی پابندی کرتا ہے تو وہ کبھی جو ہے نا غلط راہوں پہ نہیں جا سکتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھی خاصی جو ہے نا ایک پردے دار لڑکی جب اپنے شوہر کے یہاں شادی ہو کے جاتی ہے تو پھر وہاں پہ پہنچنے کے بعد شوہر جو کہ اپنے آپ کو ماڈرن کہتا ہے، پابندی لگا دیتا ہے کہ نہیں، تمہیں برقعے کے ساتھ نہیں جانا ہے، تمہیں میرے ساتھ کھلے بالوں کے ساتھ جانا ہے۔ تو عزیزان محترم کبھی کبھی یہ چیزیں بڑی خطرناک ثابت ہو جاتی ہیں۔ ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی جو اپنے جو ہے نا شوہر کے گھر میں آنے سے پہلے پردے کی پابند تھی، جب شوہر کے پاس آئی تو شوہر نے پابندی لگا دی کہ نہیں، یہاں میرے ساتھ جب بھی جاؤ گی تو پردے کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ اب وہ چونکہ دیندار تھی، اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، میں بے پردہ نہیں جا سکتی۔ لیکن وہ مانا ہی نہیں، کہا اگر اس طریقے سے تم نہیں چلو گی تو میں تمہیں واپس تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ اس نے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ میرا شوہر مجھ پہ زور زبردستی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بے پردہ اس کے ساتھ پھروں، آپ آئیے اور میرے شوہر کو ذرا سمجھائیے۔ بھائی نکل کے آیا، آنے کے بعد شوہر سے کہا کہ آج میں بہن کے ہاتھ کی بریانی کھانے کے لیے آیا ہوں۔ نے کہا ٹھیک ہے، کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، پکوا دیتا ہوں میں۔ کہا لیکن شرط یہ ہے کہ گوشت میں لاؤں گا۔ کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ کہا مجھے پتہ نہیں کہاں ملتا ہے، آپ میرے ساتھ چلو۔ چلنے لگے تو شوہر نے اس کی بہن کے ایک تھیلا پکڑا، اس نے کہا نہیں، تھیلے میں نہیں آئے گا گوشت کا۔ کیوں؟ کہا تھالے میں لائیں گے۔ تھالا لیا، نے کہا تھالے میں گوشت لاؤ گے؟ کہا ہاں، اسی میں مزہ ہے۔ خیر یہ خاموش ہو گیا۔ 3 کلو گوشت اس نے لیا، تھالے میں کھلا رکھا اور اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ راستے میں آ رہا تھا، کہیں سے ایک کوا آیا، ایک بوٹی لے گیا، کہیں سے ایک چیل آئی، ایک بوٹی لے گئی۔ تو اس کے جیجا جی نے اس سے کہا کہ تم عجیب انسان ہو، تھالے میں گوشت لے کے چلتے ہو، دیکھو کوے اور چیل لیتے جا رہے ہیں۔ کہا لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آخر میں جو بچے گا اس کا مزہ کچھ اور ہے، جو کھلا گوشت آتا ہے اس کی بریانی کچھ اور ہے۔ گھر آتے آتے پورا گوشت ختم ہو گیا۔ تو اس کے جیجا نے کہا تم عجیب دیہاتی آدمی ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، دیکھو سارا گوشت ختم ہو گیا۔ تو کہا یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کھلا 3 کلو گوشت بازار جا کے واپس خیریت سے نہیں آ سکتا، تو آپ اپنی 60 کلو کی وائف کو کھلے نامحرموں میں لے جانا چاہتے ہو، کیسے خیریت سے واپس آئے گی؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ تو عزیزان محترم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ ہمیں اسلام کے اعتبار سے چلنا ہے، ماڈرن بننے کی کوشش میں وہ اب غلط راستوں پہ نکل جاتا ہے۔ اسلام نے اسی لیے پابندیاں قرار دی ہے
کہ نامحرم کے ساتھ بات نہ کرو، نامحرم کو مت دیکھو، ورنہ قیامت میں ان کے لیے لوہے کی سلاخیں ہوگی جو آنکھوں میں اتاری جائے گی، نکالی جائے گی، ایسی سلاخیں جس کے دونوں طرف کانٹے بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر! سوچئے نامحرم کی طرف دیکھنے کا اتنا عذاب ہے تو زنا کا کتنا عذاب ہوگا، انسان تصور نہیں کر سکتا اتنا عذاب۔ تو عزیزان محترم، گناہ کرنے سے پہلے انسان سوچے کہ میں کتنے عذاب کو برداشت کر پاؤں گا۔ یہ عام آگ جو دنیا کی آگ ہے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ گرم آگ وہ ہوگی جو جہنم کی ہوگی۔ آیا میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں؟ تو عزیزان محترم، اس چیز کا انسان کو اگر خیال رہے گا تو کبھی زنا کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ ایک نوجوان تھا، بہت خوبصورت تھا، وہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں کام کر رہا تھا، پابند تھا، صوم و صلات کا مومن تھا۔ ایک عورت کی نگاہ اس کے اوپر تھی، اس نے کہا کہ مجھے یہ سامان لینا ہے، تو سامان پیک کر دیا گیا۔ تو جو ڈپارٹمنٹل سٹور کا جو مالک تھا اس سے کہا کہ دیکھیے کافی وزنی ہے، میں اٹھا نہیں سکتی، اس جوان کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ گھر تک یہ پہنچا کے سامان واپس آ جائے۔ مالک نے کہا جاؤ میڈم کے سامان ان کے گھر تک پہنچا دو۔ وہ نوجوان حالانکہ اس کی نگاہ پہچانتا تھا، جانے کے لیے کترا رہا تھا، کہ نہیں کافی کام ہے، اور کسٹمر سے کہا وہ سب میں سنبھال لوں گا، تم جاؤ۔ اب بیچارہ مجبور تھا جانے کے لیے۔ اس نے اس سامان کا تھیلا اٹھایا اور اس عورت کے ساتھ اس کے گھر کے لیے ہو لیا۔ جب گھر پہنچی تو سامنے رکھ کے واپس جانا چاہ رہا تھا، اس نے کہا میں اندر تھوڑی لے جا پاؤں گی، اسے اندر رکھو۔ جیسے وہ اندر رکھنے کے لیے گیا، اس نے کیا کیا، دروازہ بند کر دیا اور اس سے خواہش ظاہر کی، گناہ کی۔ اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو میں چلاؤں گی اور لوگوں سے کہوں گی تم میرے ساتھ زبردستی کچھ کرنا چاہ رہے تھے، اور لوگ آئیں گے تمہیں ماریں گے الگ، تمہاری بے عزتی ہوگی وہ الگ۔ ہاں اگر میری بات تم مان لیتے ہو تو خاموشی کے ساتھ سب کچھ ہو جائے گا اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں تمہیں انعام بھی دوں گی۔ اب وہ بالکل مجبور ہو گیا، ڈر گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہے، ذرا میں باتھ روم میں جاتا ہوں، ذرا فریش ہو کے آتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ اندر گیا اور غلاظت باتھ روم کی جو ہوتی ہے، فضلہ جو ہے نا، وہ اپنے بدن پہ مل لیا اور اپنے کپڑوں پہ مل لیا۔ یہ رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے۔ اور جب باہر آیا تو اس عورت نے دیکھا ارے بدتمیز تو نے کیا گندگی کر رکھی، میرے گھر کو پورا خراب کر دیا تو نے، جلدی سے دروازہ کھولا کر بھاگ یہاں سے، پاگل انسان۔ وہ نکل کے سیدھے اپنے گھر گیا، جا کے نہا کے کر کے واپس اپنے کام پہ چلا گیا۔ اس دن سے اس کے جسم سے خوشبو آنے لگتی، وہ جدھر سے گزرتا اس راستے میں خوشبو آتی۔ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ اس نے اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے جسم کو بدبودار بنا دیا، تو اللہ نے اس بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا۔ تو عزیزان محترم، اسی طرف آیت اشارہ کرتی ہے، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ شرط ہے مغفرت کی۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو پھر انسان کا جنت میں جانا بڑا مشکل کام ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے، وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ۔ آج چونکہ یوم چہلم بھی ہے، لہٰذا میں مختصر آپ کے سامنے بیان رکھوں گا انشاءاللہ، گھبرائیے گا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ ذکر خدا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک زبان سے ذکر کرنا، ایک دل سے ذکر کرنا۔ زبان سے ذکر جیسے اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا۔ دل سے کرنا اللہ کی معرفت کے ساتھ اپنے دل میں خدا کو بٹھانا۔ جیسے ایک عورت کا ایک جوان بیٹا اگر دبئی یا کہیں دور چلا جائے، اپنے ملک سے باہر چلا جائے، تو ماں اپنے بیٹے سے جب بات کرتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ بیٹا میرا دل ہر وقت تجھے یاد کرتے رہتا ہے۔
یہ نہیں کہتی میری زبان ہر وقت تجھے یاد کرتی ہے، کیونکہ یاد کا تعلق دل سے ہے، اس یاد کے اظہار کا تعلق زبان سے ہے۔ اسی لیے جو ذکر خدا زبان سے کرے اور خیالات ادھر ادھر رکھے، اس کا ثواب بہت کم ہے۔ دل سے کرے، مطلب جب ذکر کر رہا ہے تو دل بھی اسی میں ڈوبا ہوا ہے، دل میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جس طرح زبان پہ اس وقت کوئی نہیں ہے، دل میں بھی اس وقت کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں ذکر۔ والذاکرین اللہ کثیرا، وذاکرات، اللہ ان کو بخش دے گا جو کثرت سے ذکر خدا بیان کرتے ہیں۔ کثرت، جب پوچھا گیا چھٹے امام سے کثرت سے کیسے ذکر کیا جائے، آخر کتنے ہزار مرتبہ پڑھا جائے؟ کیا صرف تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا پڑھو تو کثیر ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اسی لیے ہمارے ہاں ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ حتیٰ کہ نافل نماز میں بھی اگر آپ تسبیح پڑھا کریں تو نور علی نور ہو جائے۔ تو انسان کا شمار جو تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا متواتر پڑھتا رہتا ہے، اس انسان کا شمار ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان یاد رکھیے گا، ذکر سے غافل نہ رہے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے ذکر کر۔ جناب سیدہ چکی پیستے پیستے ذکر خدا کرتی تھی، جھاڑو لگاتے لگاتے ذکر خدا کرتی تھی۔ جناب سیدہ تو سیدہ ہے، حتیٰ کہ فضہ جھاڑو لگاتے لگاتے ذکر خدا کرتی تھی۔ نتیجے میں اللہ نے جناب فضہ کا وہ مرتبہ بنا دیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا، فضہ اس جگہ کام کر رہی ہو، کیا ملے گا تمہیں؟ بہت کم سیلری، اگر آج تم حبش میں ہوتی تو تمہاری پاس دولت ہی دولت ہوتی۔ کہ دولت کی مجھے حاجت نہیں ہے، اور آج بھی میرے ٹھوکروں میں دولت ہے۔ کہ اچھا تمہارے ٹھوکروں میں دولت ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتہ کہ تمہارے اس گھر میں فاقے ہوتے رہتے؟ کہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہاں؟ کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ پتھر ہے۔ کہ اٹھایا، اب دیکھا تو سونا بن گیا تھا۔ ارے یہ تو سونا ہے۔ فضا نے کہا کہ اس پتھر کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تیرے ہاتھ میں، لیکن میری سنتا ہے۔ میں نے چاہا کہ وہ سونا بن جائے، بن گیا۔ جس کی چاہت پہ سونا بن جائے تو تو سوچ کہ میرے پاس کتنی دولت آج بھی ہے، لیکن مجھے اس کی حاجت نہیں۔ اس لیے کہ خانہ سیدہ پر جھاڑو دینا کئی حکومتوں پر حکومت کرنے سے زیادہ بہتر میں سمجھتی ہوں۔ یہ پایا جناب فضہ نے اس خانوادے کی خدمت کرتے کرتے۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا، پھر اس نور کو عرش الہی پر رکھا، جہاں پہ ہزاروں سال سینکڑوں سال ہم ذکر کرتے رہے۔ پھر ہمارے نور کے 14 حصے کیے، سب مل کے الگ الگ حجابات میں ذکر کرتے رہے۔ ایک ایک حجاب میں اللہ ہمیں رکھتا تھا، شفٹ کرتا تھا، ہم ذکر کرتے رہے۔ اس کے بعد ہمیں صلبوں سے گزارتا ہوا جناب عبد المطلب تک پہنچایا، پھر عبد المطلب سے ایک عبداللہ کی طرف گیا، دوسرا ابو طالب کی طرف گیا۔ ہمارے نور بٹ گئے، ہم صلبوں میں بھی ذکر کرتے رہے۔ جب ہم دنیا میں آ گئے تو کبھی فاران کی چوٹیوں پہ ذکر کیا، کبھی جنگ کے میدانوں میں ذکر کیا، کبھی محراب میں ذکر کیا، کبھی مسجد میں ذکر کیا، کبھی منبر پہ ذکر کیا، کبھی بستر پہ ذکر کیا۔ اتنا ذکر ہم نے کیا، اتنا ذکر ہم نے کیا، اللہ نے ہمارے ذکر کو عبادت کر دیا۔ اللہ نے ہمارے ذکر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عادل ہے۔ ہم نے اس کا اتنا ذکر کیا، اس نے ہمارے ذکر کو عبادت بنا دیا۔ پھر ہمارے ذکر کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے جب کربلا آیا تو امام حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی ذکر الہی کے لیے۔ ساری رات ذکر چلتا رہا۔ تو عزیزان محترم، ذکر خدا اور اہل بیت کا ساتھ ایسا ہے کہ کوئی اس کو جدا نہیں کر سکتا۔ اتنا ذکر
کبھی سجدے میں ذکر، کبھی رکوع میں ذکر، حتیٰ کہ ان کے چاہنے والے علماء کا ذکر سوچیے آپ، وہ کتنا ذکر کرتے تھے۔ ایسے ایسے علماء ملتے ہیں جو سجدے میں چلے گئے تو ساری رات سجدے میں ذکر کرتے رہے۔ ایک عالم دین تھے، ایران میں مشہد میں رہتے تھے، رکوع میں جاتے تھے تو ساری رات رکوع کرتے تھے چھت پہ جا کے، ایسا رکوع کہ ان کے کمر پہ برف جم جاتی تھی، صبح لوگ برف ہٹاتے تھے۔ سوچئے جب ان کے غلام ایسا ذکر کرتے ہیں تو آقاؤں کا ذکر کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ نو کے نیزے پہ بھی حسین نے ذکر کیا، اور سید سجاد کا ذکر، اللہ اکبر۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہے لیکن زبان پہ شکر خدا ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں زبان پہ شکر خدا ہے، کانٹوں پہ چل رہے ہیں لیکن زبان پہ شکر خدا ہے اور ذکر خدا ہے۔ عزیزان محترم، آج مجھے چہلم کے مصائب پڑھنے ہیں تو عزیزو، یہ لٹا ہوا قافلہ جب شام کے قید خانے میں پہنچا، جہاں پہ دن کی دھوپ اور رات کی اوس پڑا کرتی تھی، شام آپ جا چکے، کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، تو آپ سوچیں ایسی ٹھنڈ میں ننھے ننھے بچے بیٹھے ہوئے تھے، بیویاں بیٹھی رہتی، نہ کوئی بستر ہوتا، نہ کوئی چارپائی، خاک پہ پڑی رہتی، چھت بھی نہیں، اور عرب کی دھوپ بھی بڑی خطرناک ہے، عرب کی اوس بھی خطرناک ہے۔ ایسے عالم میں اہل بیت اطہار رہ رہے تھے۔ ایک دن ایک سپاہی نے آ کے کہا، یزید نے سید سجاد کو بلایا ہے۔ زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے، سجاد میں تمہیں تنہا جانے نہیں دوں گی۔ سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں اب برداشت نہیں کر سکتا میں آپ کو دوبارہ شام کے دربار میں دیکھوں، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیجئے، میں خیریت سے واپس آؤں گا، آپ فکر مت کیجئے۔ امام وقت جب کہہ رہا ہے تو زینب نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ سید سجاد دربار میں لائے گئے، لانے کے بعد ان کے زنجیروں کو اتارا گیا، ہتھ کڑیوں کو جب کاٹا جانے لگا تو ہتھ کڑیوں پر ہاتھوں کا گوشت چڑھ چکا تھا، اللہ اکبر۔ ایسے میں جب ہتھ کڑیاں کاٹی گئی تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی سجاد کو۔ ہتھ کڑیاں کٹ گئی، ہاتھ آزاد ہو گئے، بیڑیاں کٹ گئی، پیر آزاد ہو گئے۔ کہ سید سجاد، ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں، تمہارا دل چاہے تو یہاں رہنا چاہو تو یہاں رہو، مدینہ واپس جانا چاہو تو واپس چلے جاؤ۔ سید سجاد نے کہا کہ میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اب جب سید سجاد واپس آئے تو اسی جگہ دیکھا زینب وہی کھڑی تھی جہاں سے سید سجاد چھوڑ کے گئے تھے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، پھوپھی اماں اب تک کیا کر رہی یہاں پہ کھڑی ہوئی؟ تو پھوپھی کہتی ہے کہ بیٹا میں اللہ سے دعا کر رہی تھی، پروردگار میرا اکبر نہ رہا، پروردگار میرا اصغر نہ رہا، میرے اون و محمد نہ رہے، یا اللہ میرا عباس نہ رہا، حسین نہ رہے، ایک سجاد باقی ہے، پروردگار وہ واپس آ جائے، میں دعا کر رہی تھی تم واپس آ گئے۔ کہا ہاں پھوپھی اماں میں واپس آ گیا، یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، اب آپ کا کیا حکم ہے، کہاں رہنا چاہیں گی؟ کہ ہم مدینے واپس جائیں گے، لیکن ایک کام کر کے جائیں گے۔ کہ کیا ہے؟ کہ اب تک ہم کھل کے نہیں رو سکے، یزید سے کہو کہ ایک گھر کا انتظام کرے جہاں پہ ہم بیویاں سب بیٹھ جائیں گی اور ہمارے شہیدوں کے سروں کو بھیجا جائے، ہم سروں کو پکڑ کے سینوں سے لگا کے رونا چاہتی ہیں، ہمیں رونے کی اجازت دے دی جائے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے جا کے کہا، یزید نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بیویاں ایک گھر میں آ گئیں۔ یہ پہلی مجلس تھی جو زینب برپا کر رہی تھی شام میں۔ ایک مرتبہ جب بیویاں سب جمع ہوگی، ایک ایک سر آتا رہا، سب سے پہلے حسین کا سر آیا، زینب نے آگے بڑھ کے حسین کے سر کو سینے سے لگا لیا، علی اکبر کا سر آیا، مادر اکبر نے سینے سے لگا لیا، اصغر کا سر آیا، جناب رباب نے سینے سے لگا لیا، ایک ایک سر آتے رہے، مولا عباس کا سر آیا، زینب نے اسے بھی سینے سے لگایا، یہاں تک کہ دو چھوٹے چھوٹے سر آئے، اون و محمد کے،
کوئی اسے سینے سے لگانے والا نہیں تھا۔ تو ایک بی بی نے دریافت کیا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ اگر ایسا ہے تو ہم جا کے سینے سے لگاتے ہیں۔ زینب نے کہا بی بی ان کی ماں زینب ابھی زندہ ہے، لیکن زینب اگر ماتم کرے گی تو حسین کا ماتم کرے گی، اپنے بچوں کا نہیں کرے گی۔ ہاں زان محترم، یہاں تک کہ اصغر کا جلا ہوا جھولا آیا، حسین کا کرتا آیا، سکینہ کے بوندیں آئیں تو ایک مرتبہ زینب نے ان بوندوں کو لیا، کہ سکینہ تیری بالیاں واپس آ گئی ہے میری بچی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ جب یہ قافلہ چلا ہے، قید خانے کے سامنے جب پہنچا تو سید سجاد سے زینب نے کہا سجاد ذرا ناکوں کو روک لیا جائے، آج ناکے بھی ہے، ناکوں پہ اماریاں ہیں، اماریوں پہ پردے بھی لگے ہوئے۔ زینب اترتی ہیں، اتر کے سیدھے ایک چھوٹی سی قبر قید خانے میں جو بنی ہے وہاں جا کے اس قبر پہ گرا دیتی اپنے آپ کو۔ سکینہ میری بچی، بڑی تمنا تھی نا تجھے واپس مدینہ جانے کی، آج زینب مدینہ جا رہی ہے، سکینہ کیا نہیں چلو گی؟ تو ایک مرتبہ قبر سکینہ سے آواز آئی، پھوپھی اماں خدا حافظ، میں نہیں آ سکتی، میں تنہا ہوں، لہٰذا جب کربلا جانا تو میرے چچا عباس کو میرا سلام کہنا، اور کہنا چچا جان جب رات ہوتی ہے تو سکینہ کو ڈر لگتا ہے، لہٰذا آ جایا کرنا۔ ہاں زان محترم، پھر زینب چلی۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے تو سب نے اپنے آپ کو اونٹوں سے اتارا، زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا اور سیدھے حسین کی قبر پہ پہنچ گئی۔ جو ماتم زینب نے کیا ہے، جو ذریعے گریا زینب نے کیا ہے، شاید ہی کوئی کر سکتا۔ اب اس کے بعد ایک جملہ زینب کہتی ہے، بھیا تو نے مدینہ چھوڑا تھا، زینب نے بھی مدینہ چھوڑا، بھیا تو کربلا آیا، زینب بھی کربلا آئی، بھیا تو بھوکا رہا پیاسا رہا، زینب بھی بھوکی پیاسی رہی، اے بھیا تو نے اکبر و اصغر کو قربان کیا، زینب نے اون و محمد کو قربان کیا، بھیا تو بھی شام گیا، میں بھی شام گئی، تو بھی کوفے گیا، میں بھی کوفے گئی، بھیا تجھے نو کے نیزے پہ اٹھایا گیا تو زینب کو اونٹ پہ اٹھایا گیا، بھیا اگر تو بے کفن رہا تو زینب بے ردار، بھیا اب میں واپس مدینے جا رہی ہوں، کیا بھیا میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ تو آواز آئی زینب خدا حافظ، اب کربلا ہی میرا مسکن ہے، میں نہیں آ سکتا، لیکن جب جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ ہاں زان محترم، پھر یہ قافلہ کربلا سے مدینے کی طرف چلنے کی تیاری کرنے لگا، اور جب چلنے لگا تو بشیر واپس آ کے زین العابدین علیہ السلام کے ناکے کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے مولا اب اپنی پھوپھی اماں کو سنبھالو ورنہ وہ مر جائے گی۔ کیا ہوا کہ زینب نے اپنے آپ کو پھر سے اونٹ سے گرایا ہے، لیکن اس مرتبہ زینب حسین کے قبر پہ نہیں رو رہی ہے بلکہ اون و محمد کی قبر پہ رو رہی ہے۔ جب یہ سننا تھا، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں۔ آ کے دیکھا محمل میں زینب موجود ہے۔ کہا پھوپھی اماں جب آپ یہاں موجود ہو تو آپ کے بچوں کی قبر پہ کون بی رو رہی ہے؟ زینب بے چین ہو گئی کہ میں تو اب تک نہیں رو پائی تھی، کون بی رو رہی؟ چلو سجاد مجھے لے کے چلو۔ زینب اونٹ سے اتری، اب جیسے اپنے بچوں کی قبر پہ آئی تو دیکھا ایک بی بی بال کھولے رو رہی ہے۔ زینب نے کہا بی بی شاید آپ کو مغالطہ ہو گیا ہے، یہ آپ کے بچے کی قبر نہیں ہے، میرے بچوں کی قبر ہے۔ تو اس بی بی نے کہا زینب تو نے اپنی اماں کو نہیں پہچانا، میری بچی تو حسین کا ماتم کر رہی تھی اور میں تیرے بچوں کا ماتم کر رہی تھی۔ ہاں زان محترم، پھر یہ قافلہ چلا اور جب مدینے کے باہر پہنچا ہے نا تو مدینے کے باہر ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جس پہ اون و محمد جایا کرتے تھے۔ وہاں بچوں کو پتہ چلا کہ اون و محمد کا قافلہ آ گیا ہے۔ اب بچوں نے آ کے قافلے کو گھیر لیا، کہا کہ اون و محمد کی امی کہاں ہے؟ تو کسی نے زینب کی طرف اشارہ کیا، چھوٹے چھوٹے بچے زینب کے پاس آ گئے، اے شہزادی ہمارے بچپن کے ساتھی اون و محمد کہاں ہے؟ اب پہلی مرتبہ زینب کو اون و محمد پہ رونے کا موقع ملا۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، اے میرے بچوں اون و محمد تمہارے بچپن کے دوست تم کو یاد کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ قافلہ مدینے پہنچا۔
جب مدینے پہنچا تو بشیر نے ایک مرتبہ اعلان کرنے شروع کیا ہے، مدینے والو اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، اس لیے کہ ہمارا حسین مارا گیا۔ جب یہ بات سنی تو ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک لمبی قد والی ایک بزرگ عورت جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، ایک بچے کا کندھے کا سہارا لیتی ہوئی قریب آئی، کہا بشیر کیا کہتا ہے، حسین مارے گئے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا نہیں بی بی، حسین مارے گئے۔ کہا تجھے یقین ہے حسین مارے گئے؟ کہا ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، عباس تیرے ہوتے ہوئے حسین کیسے مارا جائے گا؟ ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی آپ کون ہو؟ کہ میں ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم کی ماں ہوں۔ بشیر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، شہزادی آپ صحیح کہتی ہے، عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو نہیں مار سکتا تھا، لیکن حسین اس وقت شہید ہوئے جب عباس کے شانے کٹ چکے تھے، حسین اس وقت شہید ہوئے جب عباس کی آنکھوں میں تیر لگ چکا تھا، حسین اس وقت شہید ہوئے جب عباس کے سر پہ گرز لگ چکا تھا، عباس دنیا سے جا چکے تھے۔ ہاں زان محترم، اس کے بعد مدینے والوں کو پتہ چلا تو ایک مرتبہ لوگ آ کے ملنے لگے۔ ایک خاندان کے ایک بزرگ نے آگے بڑھ کے سید سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی، تڑپ کے سید سجاد پیچھے ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چچا جان درد پیچھے ہٹ جائیے، آپ نے میری گردن میں جو باہیں ڈالی دیکھیے میرے گردن میں سوراخ بنے ہوئے۔ کا یہ کیسے سوراخ ہے؟ کہ میرے گلے میں طوق پہنایا گیا تھا جس میں کانٹے لگے ہوئے تھے، اب میں آگے جھکتا تو آگے سے کانٹے میرے گلے میں اتر جاتے، پیچھے اٹھتا تو پیچھے سے کانٹے گلے میں لگ جاتے۔ ہاں زان محترم، مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا، سب گھروں سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا سید سجاد مجھے میرے قبرستان لے کے چلو جہاں پہ ہمارے بزرگ مدفون ہے۔ کہا کہ کہاں جانا چاہتے؟ کہا میں نانا کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ نانا کی قبر پہ پہنچنے کے بعد سلام کیا، نانا سلام، زینب سلام کرنے آئی ہے۔ نانا دیکھیے نانا، آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا، آپ کے حسین کو مار ڈالا، عباس کو مار ڈالا، اور محمد کو مار ڈالا، علی اکبر کو مار ڈالا۔ یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ زینب تڑپ کے رو کے کہتی ہے نانا جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ تحفے لاتا ہے، نانا آج زینب بھی تحفے لائی ہے۔ نانا میں حسین کو نہیں لا سکی، حسین کا کرتا لائی ہوں نانا۔ اے نانا میں علی اکبر کو نہیں لا سکی لیکن علی اکبر کے سینے کے برچی کے پھل کو لائی ہوں نانا اصغر نہیں آ سکا لیکن اصغر کا جھولا لائی ہوں نانا۔ یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ زینب نے پلٹ کے سید سجاد کی طرف دیکھا، سجاد جتنے نامحرم ہیں ان کو ذرا باہر نکالو۔ زینب ایک عظیم تحفہ پیش کرنا چاہتی ہے، سید سجاد نے سب سے کہا چلو باہر ہٹ جاؤ، زینب کچھ تحفہ پیش کرنا چاہتی ہے۔ جانتے ہیں عزادارو زینب نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ اپنے چادر کو ہٹایا اور کہنے لگی نانا سارے تحفوں کے ساتھ ساتھ زینب کوڑوں کے نشان، تازیانوں کے نشان بھی لے کے آئی ہے۔ اس کے بعد زینب نے کہا کہ سید سجاد اب میں اپنی اماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ اب تک نہ تھکنے والی زینب 2 قدم چلتی پھر گر جاتی، 2 قدم چلتی پھر گر جاتی، آخر میں ماں کی قبر پہ اپنے آپ کو گرایا، اے اماں میرا حسین مارا گیا، اے اماں اور محمد شہید ہو گئے، اے اماں اکبر و اصغر شہید ہو گئے، اے اماں عباس کے شانے کاٹے گئے، حسین مارے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضائی تسلیما لامر مولا، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمة انت فاطر السماوات والعرض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس خلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ان مجلسوں کو قبول فرما۔ پروردگار ان مجلسوں میں جو خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ نوحے کی شکل میں ہو، سلام کی شکل میں ہو، ماتم کی شکل میں ہو، خطابت کی شکل میں ہو، یا انتظامات کی شکل میں ہو، پروردگار سب کی اس نوکریوں کو قبول فرما، اور اس کے عوض میں ہمارے بچوں کو
نیک اور صالح بنا دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری قرضداریوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگار ہمارے والدین کی قبروں میں رحمت نازل فرما، اور جن کے والدین موجود ہیں پروردگار انہیں طویل عمر صحت کے ساتھ دے۔ پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، اور سب کی دعاؤں کو قبولیت کے لیے، بالخصوص ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنانے کے لیے، امام کے ظہور کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، ہم سب مل کے 5 مرتبہ آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم اشفِ کل مریض، اللہم اشفِ کل مریض، اللہم اشفِ کل مریض۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سادات کربلا چہروں کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں، سادات کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کرتے ہیں اپنی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے قربتاً اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی ولی اللہ و حبیب، السلام علی خلیل اللہ و نجیب، السلام علی صفی اللہ و ابن صفی، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی اسیر القربات و قتیل العبرات۔ اللہم انی اشہد انہ ولیک و ابن ولیک وصفیک وابن صفیک، الفائض بکرماتک، اکرمتہم بالشہادت وحببتہم بالسعادہ، واجتبیتہم بطیب الولادت وجعلتہم سیدا من السادہ، وقائدا من القادت وزائدا من الزادہ، وآتیتہم مواریث الانبیاء، وجعلتہ حجتا علی خلقک من الاوصیاء، فآزر فی الدعاء ومنح النصح وبذل مہجته فیک، لیستنقذ عبادک من الجہالة وحیرة الضلالة، وقد توازر علیہ من غرته الدنیا وباع حظه بالارذل الادنى، وشرى آخرته بالثمن الاوکس، وتغطرس وترد في هواه، واسخطك واسخط نبيك، وأتى من عبادك للشقاق والنفاق، وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في تاتك دمء واستبيح حريمه، اللهم فلعنهم لعنا وبيلا، وعذبهم عذابا علیما۔ السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن سید الاوصیاء، اشہد انک امین اللہ وابن امینے، اشتا سعیدا ومزیت حمیدا ومتفقیدا مظلوما شہیدا، واشہد ان اللہ منجز ما وعدک ومہلک من خذلک ومعذب من قتلك، واشهد انك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى ذاك اليقين، فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن آداه، بأبي أنت وأمي یا ابن رسول اللہ، اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ،
لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشراء ديني وخواتين عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه سادات کربلا چہرم کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں سادات کربلا حسین غریب الحسین حسین الشہید الحسین حسین غریب الحسین حسین الشہید الحسین دہائی خدا را دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے لاہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین غریب الحسین حسین الشہید الحسین کیا جشن برپا یوں اہل قبس نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈھنکے بجائے جلا ڈالے آلے محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی درے چلائے حسین غریب الحسین حسین شہید الحسین اٹھی اپنے مرکز سے بنت محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر بدن سارا تیروں سے
سے چھلنی پڑا ہے، لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین۔ تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا، لہو میں نہائے ہو سر بھی جدا ہے، ارے تبر کس نے مارا ہے سارے بدن پر، یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے، کہاں ہے میرا لال عباس بولو، میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین۔ صدا سن کے زہرا کی تھرائے غازی، جدا تن سے سرتا تو شانے کٹے تھے، غم و یاس و حسرت میں مجرور مستر، کہے کیا کہ دریا کنارے پڑے تھے، سوئے الکما اب جو بی بی نے دیکھا، بتاؤ کہ ساحل پہ ٹھنڈے پڑے تھے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین۔ ادھر درد و غم کی ستائی تھی زینت، جو زینب کے جنگل میں حیدر بنی تھی، ادھر درد و غم کی ستائی تھی زینب، جو وحشت کے جنگل میں حیدر بنی تھی، کبھی خاک اڑاتی کبھی اشک پیتی، جو کنبے پہ پہرے پہ ٹھنڈی کھڑی تھی، سکینہ کے سکا کو آواز دے کر غم شاہدی میں بکا کر رہی تھی، حسین غریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین۔ گزارش ہے آقا ہماری یہی، ہم کو روزے پہ مولا بلا لیجئے، ارے ہم کو زوار مولا بنا لیجئے، ہم کو دامن میں مولا چھپا لیجئے، ارے گرفتار زبر و ستم غم ہوئے گئے، مصیبت سے ہم کو بچا لیجئے، اے حسین شہید شہید الحسین، حسین غریب الغریب الحسین۔